السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے گفتگو کا وہ تو ہے وحدت ادیان، لیکن آج کی ویلاگ میں ایک اور ٹاپک پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ اور ہمارے اہل علم کے حلقوں میں سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کا ایک انٹرویو اور اس انٹرویو کا ایک چھوٹا سا حصہ زیر بحث ہے، اور اس سے متعلق مختلف باتیں کی جا رہی ہے۔ تو میں نے چاہا کہ ان کے اس انٹرویو کا وہ جو حصہ ہے جو انہوں نے اسلامی شریعت اور حدیث احاد، خبر اور خبر متواتر سے متعلق جو انہوں نے گفتگو کی اور جو ہمارے ہاں زیر بحث ہے، میں چاہ رہا تھا کہ اس حصے کا ترجمہ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں، چونکہ یہ بات اس جگہ سے آئی ہے جہاں پر عام طور پر تصور یہ ہے کہ وہ بہت ہی سخت، انتہا پسند اور اپنے مذہبی نظریات اور خیالات میں بہت ہی راسخ العقیدہ، اور اپنے علاوہ باقی لوگوں کے جو افکار اور اعمال ہیں ان کو شرک اور بدعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو وہاں سے چونکہ اس قسم کی ایک بات آئی ہے، اسی وجہ سے یہ موضوع بحث ہے، اسی وجہ سے مختلف لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بات اس لیے ضروری تھی کہ اس حصے کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور انہی کے الفاظ میں ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس انٹرویو کے اس حصے میں ایسی کیا بات کہی ہے۔ قبل اس کے کہ میں ان کے اس حصے کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں یہاں پر علامہ اقبال کی جو خطبات ہے اس میں سے جو چھٹا خطبہ ہے، جس کا عنوان اپنا ڈاکٹر وحید عشرت صاحب نے اپنے ترجمے میں اسلام میں حرکت کا اصول سے کیا ہے، تو یہ چھٹا خطبہ ہے جس کو خطبہ اجتہاد بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس خطبے میں انہوں نے اجتہاد کی اہمیت اور اہل سنت کے ہاں اجتہاد کی بندش اور اس کے اسباب اور وجوہات پر بات کی ہے، پھر آگے سورسز آف شریعہ پہ بات کی ہے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس پہ۔ تو جو ان کی تمہیدی گفتگو ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے اجتہاد مطلق کا دروازہ بند کیا گیا، یہ ذہن میں رکھے کہ اہل سنت کے ہاں ویسے تو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہے، اور دیکھا جائے تو باقی جگہوں پر بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے۔ وہاں پر بھی اجتہاد مطلق کہ جب کوئی شخص کرنا شروع کر دیتا ہے یا مجتہد مطلق ہونے کا دعوے دار ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنے دائرے سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ تو بےعینی وہی چیز اہل سنت کے ہاں بھی ہے، لیکن ان کے ہاں یہ بات زیادہ پھیل گئی کہ ان کے ہاں بالکل ہی دروازہ بند ہے۔ تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہے، البتہ انہوں نے 4 فقہی مسالک کو ایک حق اور سچ کا نمائندہ بنا کر یہ کہہ دیا کہ اب اگر کوئی مسلمان اور وہ اہل سنت کے دائرے میں رہنا چاہتا ہے تو وہ ان 4 فقہی مسالک میں سے کسی ایک مسلک کے اندر وہ اپنی زندگی بسر کرے۔ تو اقبال نے اس خطبے میں یہ بتایا ہے کہ جب یہ ایک تصور اور ایک عقیدہ مسلمانوں کا بن گیا کہ 4 مسالک میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنا ہے اور اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے، تو انہوں نے پھر 1-2 شخصیات کے نام گنائے ہیں جنہوں نے اس روش سے بغاوت کا اعلان کیا۔ تو اس میں انہوں نے شیخ ابن تیمیہ کا ذکر کیا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر اس کے بعد آگے جا کے انہوں نے اسی فکر کے نمائندے کے طور پر شیخ محمد بن عبد الوہاب مرحوم کا جو نقطہ نظر ہے، ان کی جو فکر ہے، اس کو پیش کیا ہے اور اس پہ تھوڑی سی بات کی ہے۔ تو اس میں وہ بھی بات یہ کر رہے کہ جو محمد بن عبد الوہاب اور ان کی جو وہابی تحریک ہے، اس حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی وہ تھوڑی سی طویل ہے، میں اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ میں پس منظر اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو ان کا شہزادہ جس راستے پہ چل پڑا ہے، تو ممکن ہے کہ انہوں نے وہ اقبال کے اس خطبے کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے شاید وہ اس کو غلط ثابت کرنا چاہ رہے۔ تو علامہ اقبال اس خطبے میں کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر وحید عشرت صاحب کا ترجمہ ہے صفحہ نمبر 185 پہ، اس میں قابل توجہ بنیادی بات ہے کہ غور و فکر کی آزادی اس کی بنیادی روح ہے، یعنی محمد بن عبد الوہاب کی جو تحریک ہے اس کا بتا رہے ہیں۔ اگرچہ اپنے اندرون میں یہ تحریک ایک قدامت پسندانہ مزاج رکھتی تھی،
اس نے مکاتب فقہ کی قطعیت کے خلاف بغاوت کو فروغ دیا اور شخصی حق استدلال پر بہت زور دیا، لیکن ماضی کی جانب اس کا رویہ تنقیدی نہیں تھا، اور قانونی معاملات میں بھی زیادہ تر وہ احادیث نبوی کی طرف ہی دیکھنے کا رجحان رکھتا تھا۔ تو اب یہ جو ان کی تحریک اور شیخ محمد بن عبدالوہاب ہے، ان کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اجتہاد مطلق کا بھی دعویٰ کیا اور فقہی مسائل کی قطعیت سے انکار بھی کیا، لیکن اس تحریک کے اندر یہ خرابی مضمر تھی کہ انہوں نے ایک تو ماضی کو انہوں نے تنقیدی جائزہ نہیں تھا، دوسرا قانونی معاملات بھی انہوں نے زیادہ تر احادیث پر انحصار کیا، یعنی ان احادیث کو بھی انہوں نے بالکل اسی طرح سورس آف شریعہ مان لیا جس طرح قرآن مجید سورس آف شریعہ ہے۔ اور اقبال نے آگے اس پہ اور بات کی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کی مثال دے کر، اور اس سے آگے حضرت عمر وغیرہ کی مثال دے کر، کہ جو اسلامی روح ہے وہ اجتہاد ہے، اور اس میں جو بنیادی جو ماخذ ہے وہ قرآن مجید ہے، باقی ماخذات پہ بھی انہوں نے بات کی۔ تو یہ جو انہوں نے بات کی کہ انہوں نے احادیث نبوی کے پر زیادہ انحصار کیا، تو اب آپ ذرا موجودہ جو سعودی شہزادہ محمد بن سلمان ہے، اب ذرا آپ ان کے گفتگو سنیں، انٹرویو کا وہ حصہ ملاحظہ فرمائے جس کے اندر انہوں نے حدیث کے حوالے سے بات کی ہے۔ یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے، میں پہلے آپ کو عربی میں سناتا ہوں، پھر اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ ملاحظہ فرمائے۔ اللي هو مساحة الشريعة في الدولة، يعني على مستوى الدستور، على مستوى القضاء، على مستوى الفضاء العام، على مستوى حريات الأفراد. مثل ما ذكرتك دستورنا هو القرآن، كان والآن وسوف يستمر للأبد، ونظام أساسي الحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية. احنا كحكومة أو مجلس الشورى كمشرع أو الملك كمرجع للسلطات الثلاثة ملزم بتطبيق القرآن بشكل أو آخر، لكن في الشأن الاجتماعي والشأن الشخصي احنا فقط ملزمين بتطبيق النصوص اللي منصوص عليها بالقرآن بشكل واضح. يعني لا يجب أن يطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح أو نص صريح من السنة. طبعا لما أتكلم عن نص صريح من السنة، أغلب المدونين الحديث في تدويناتهم يصنفون الحديث بناء على تصنيفهم الخاص، مثل البخاري أو مسلم أو غيره، إنه حديث صحيح أو حسن أو ضعيف، لكن في تصنيف آخر هو الأهم اللي هو الحديث المتواتر والآحاد والخبر، وهو المرجع الرئيسي في استنتاج الأحكام واستنباطها من الناحية الشرعية. فلما أتكلم مثلا عن الحديث المتواتر اللي هو يعني من جماعة لجماعة لجماعة لجماعة، مجموعة أشخاص يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الأحاديث قليلة للغاية، لكن ثباتها قوي جدا، وتفسيرها يخضع للاجتهاد حسب الظرف والمكان وحسب كيف فهم هذا الحديث. بينما الآحاد اللي هو فرد عن فرد عن فرد عن فرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جماعة جماعة عن فرد عن جماعة عن جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي فرد في الحلقة، فهذا يسمى حديث آحاد، وهذا يصنف أصناف كثيرة، ومنه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف. وهذا الحديث الآحاد غير ملزم بإلزامية الحديث المتواتر إلا إذا اقترن بنصوص شرعية واضحة وبمصلحة دنيوية واضحة، خاصة إذا كان حديث آحاد صحيح، وهذا يشكل أيضا جزء قليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما الخبر اللي هو عن فرد 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 ما نعرف، عن فرد 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 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن جماعة جماعة فرد فرد ما نعرف، عن جماعة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي انقطاع. هذا الخبر هو اللي يشكل النسبة العظمى من الأحاديث، هذا بشكل لا يؤخذ فيه لأنه غير ثابت وغير يعني ملزم. ونرى في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كتب الحديث في وقتها أمر بحرقها وعدم كتابتها، فما بالك إذا أنت ترجع لحديث الخبر وتلزم فيها الناس من الناحية الشرعية، وقد أيضا تطعن في قدرات الله سبحانه وتعالى في أن القرآن صالح لكل زمان ومكان. فالحكومة في الجوانب الشرعية ملزمة بتطبيق النصوص اللي في القرآن، وملزمة بتطبيق النصوص في الحديث المتواتر، وتنظر للحديث الآحاد حسب صحته وضعفه ووضعه،
ولا تنظر في الحديث الخبر بتاتا. فلا عقوبة على شأن ديني إلا بنص قرآني واضح، وتطبق هذه العقوبة بناء على كيفية طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني مثلا لو بضرب مثال، الزنا، الزاني الغير محصن يجلد، الزاني المحصن يقتل، وهذا نص واضح. لكن عندما أتت الزانية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أنا زنيت بما معناته الحديث الذي نحفظه نصا، صد عنها أكثر من مرة إلى ما صرت عليه. بعدين قال لها اذهبي إلى ما تتأكدين أنت حامل ولا لا. عادت له مرة أخرى ونفس السيناريو تكرر، وقال لها اذهبي حتى تضعين. وعادت له مرة أخرى وقال لها اذهبي حتى تفطمين، وممكن ما ترجع ولا سأل عن اسمه ولا سأل عن من هي. فكون انك تاخذ النص القرآني وتطبقه بطريقة غير اللي طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبحث عن الشخص اللي تثبت عليه التهمة، بينما الرسول أتاه المتهم معترف وعامل بهالطريقة، هذا ليس شرع الله. وانك تجي تطبق نص شرعي، تطبق عقوبة بحجة انها عقوبة شرعية ولا يوجد فيها نص للمعاقبة في القرآن او في الحديث المتواتر، هذا ايضا يعني تزييف للشريعة. فالله سبحانه وتعالى عندما اراد انه نعاقب على جرم شرعي نص عليه، وعندما حرم شيء ووعد بالعقاب في الآخرة لم ينص ويأمرنا كبشر بأن نعاقب عليه، وترك الأمر للفرد بأنه يختار وحسابه يوم الدين. وفي الأخير الله غفور رحيم ويغفر كل شيء إلا أن يشرك به. فهذا هو المنهج الصحيح للتطبيق القرآن والسنة بناء على دستورنا ونظام الأساسي الحكم. یہ جو آپ نے گفتگو سنی، اس کے اندر اینکر نے محمد بن سلمان سے یہ سوال کیا ہے کہ مملکت میں دستور، عدلیہ، عام لوگوں اور انفرادی آزادی کی سطح پر شریعت کا عمل دخل کس درجہ یا کس سطح پر ہے، یعنی ان تینوں درجوں میں شریعت کا عمل دخل کس سطح پر ہے۔ محمد بن سلمان نے اس کا جواب دیا کہ ہمارا دستور قرآن ہے، قرآن تھا اور ہمیشہ قرآن رہے گا۔ حکومت کی بنیاد اسی پر ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ ہم بحیثیت حکومت، بحیثیت مجلس شورا، بحیثیت یا بطور قانون ساز ادارہ اور بادشاہ، تینوں اداروں کے سربراہ یا مرجع کے طور پر، یعنی یہ تینوں سطح پہ بتا رہے ہیں، اس بات کے پابند ہیں کہ قرآن کو آخری اتھارٹی مانا جائے، مگر اجتماعی اور انفرادی معاملات میں ہم اس بات کے پابند ہیں کہ واضح حکم کو نافذ کرے، یعنی قرآن کے واضح احکامات کو، یعنی کسی واضح قرآنی حکم یا کسی واضح حکم جو کہ سنت سے ہو کے علاوہ کوئی شرعی سزا نافذ کرنا ہم پر لازم نہیں ہے۔ تو پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ وہ حکم واضح طور پر قرآن میں ہو اور اسی طرح وہ حکم واضح طور پر سنت میں ہو۔ اگر ان دونوں کے علاوہ کہیں اور ہے اور ان دونوں میں نہیں ہے تو ہم پر اس کو لاگو کرنا بطور شرعی سزا، اس کا نفاذ ہم پر ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں جب میں سنت سے نص سے صریح کی بات کرتا ہوں تو یہ کہہ رہے کہ زیادہ تر جامعین احادیث نے اپنی کتابوں میں احادیث کی درجہ بندی اپنے اپنے خاص مناہج کے مطابق کی ہے۔ بخاری، مسلم وغیرہ میں حدیث حسن، حدیث صحیح اور ضعیف سب قسمیں پائی جاتی ہے۔ تو یہ پہلا چوٹ تو انہوں نے یہ مار دیا، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر اور سلفی مکتب فقہ جس کی یہ نمائندگی کرتے ہیں ان کا ہاں تو بالکل بخاری کے حوالے سے یہ کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اور اس کے اندر کوئی حدیث بھی ضعیف نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے اندر بھی ضعیف حدیث ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مگر دوسری قسم جو کہ زیادہ ہے، زیادہ اہم ہے، وہ حدیث متواتر، حدیث احاد اور خبر ہے۔ انہوں نے یہ تین قسمیں کی، خبر، حدیث متواتر، خبر، حدیث احاد اور خبر۔ اب ان تینوں کا یہ بتائیں گے کہ فرق کیا ہے۔ شرعی لحاظ سے یہ احکام کے استنباط میں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ جب میں حدیث متواتر کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ حدیث جو ایک جماعت سے دوسری جماعت اور دوسری جماعت سے تیسری جماعت، یعنی انسانوں کے راویوں کے ایک بہت بڑے مجموعے نے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہو۔ ٹھیک ہے، متواتر جو اس کی کتابوں میں تعریف ہے وہ بالکل اسی کے قریب ہے، یعنی اتنے زیادہ راوی اس حدیث کے تمام سند کے تمام طبقوں میں اتنے زیادہ راوی ہوں کہ ان سب کا جھوٹ کے اوپر جمع ہونا محال ہو۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، تو انہوں نے بھی وہی تعریف کی
اس کے بعد فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی اس گفتگو میں فرمایا کہ اس قسم کی احادیث تعداد کے لحاظ سے بہت کم ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ مضبوط اور زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے، لیکن ان کی تفسیر بھی وقت اور حالات کے مطابق ہوگی، یعنی وہ متواتر حدیث کی بھی تفسیر اور توضیح جو ہے وہ وقت اور حالات کے مطابق ہوگی۔ اب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں خبر احاد کیا، جبکہ خبر احاد یا حدیث احاد فرد سے فرد یا جماعت سے فرد یا فرد سے جماعت سے مروی ہو، یعنی ہو سکتا ہے کسی سند کے طبقے میں زیادہ راوی ہو، کسی میں کم، کسی میں ایک راوی ہو، تو کسی ایک طبقے میں بھی راوی اگر کم ہو جائے تو پھر وہ خبر احاد ہے، ایک راوی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے کہ اس کی سند کے درمیان تفرد ہوتا ہے، یعنی ایک شخص آتا ہے، یہ حدیث احاد ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، صحیح، حسن اور ضعیف وغیرہ، لہٰذا یہ خبر احاد اس طرح لازمی اور ضروری نہیں جس طرح متواتر حدیث ہوتی ہے۔ ہاں، مگر جب واضح شرعی قرائن اس کی تائید کرے یا پھر کوئی دنیاوی مصلحت موجود ہو، اور اس میں بھی خاص طور پر جب وہ حدیث سے احاد صحیح ہو، یعنی اس صورت میں ہم اس کو لیں گے، ایک تو یہ ہے کہ باقی شریعت کے جو احکامات وغیرہ اس کے کوئی قرائن اس سے مل جائے کہ وہ حدیث زیادہ مضبوط ہو جائے جو خبر احاد ہے، اور دوسرا ہے کہ وقت اور زمانے کا تقاضا بھی ہو، اس میں وہ انسانوں کے لیے کوئی مصلحت بھی ہو، اور تیسرا ہے کہ وہ حدیث صحیح بھی ہو۔ احاد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث صحیح ہوگی، اگر حدیث صحیح ہو اور اس کا یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو پھر ہم اس کو لیں گے۔ پھر فرمایا انہوں نے کہ اس قسم کی احادیث کی تعداد بھی کم ہے، خبر احاد جس کو انہوں نے کہا کہ وہ صحیح ہو اور جس کو اس طرح سے شریعت کے طور پر لیا جائے۔ اب یہ کہہ رہے کہ جبکہ خبر وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ فرد سے وہ حدیث آئی ہے یا پھر جماعت اور فرد سے آئی ہے، ہمیں نہیں معلوم، یعنی اس کے بیچ میں انقطاع ہے، سند کے اندر انقطاع ہے۔ اس قسم کی احادیث بہت زیادہ ہیں، ان احادیث کو قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ ثابت نہیں ہے، اور اس قسم کی احادیث کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں جب ان کی زندگی میں احادیث لکھی جانے لگی تو آپ نے ان کو جلانے کا حکم دیا اور لکھنے سے منع فرما دیا۔ جب آپ ان احادیث کی طرف جائیں گے اور ان کو لوگوں پر لازم کریں گے اور اس کو بطور شریعت لوگوں پر لاگو کریں گے تو آپ اللہ کی اس کتاب کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں جو ہر زمانہ اور ہر دور اور ہر جگہ کے لیے سازگار ہے۔ لہٰذا حکومت شرعی لحاظ سے اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ ان احکامات کو نافذ کرے جو قرآن میں موجود ہیں، اور اس بات کا ذمہ دار ہے کہ ان احکامات کو نافذ کرے جو حدیث متواتر میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہم بات تھی جو انہوں نے بار بار کہی اور جس کی وجہ سے یہ بات موضوع بحث بنی کہ قرآن اور حدیث متواتر، اور یہ انہوں نے پہلے بتایا اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ حدیث متواتر کی تعداد بہت کم ہے، بلکہ کچھ اہل علم نے تو اس کے وجود کا انکار ہی کر دیا ہے۔ باقی جو عملی تواتر ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی بات الگ ہے۔ تو یہ آگے انہوں نے یہ بات کہی کہ اور حدیث احاد کی صحت اور ضعف کو دیکھے اور خبر کو بالکل نہ دیکھیں، جس کے اندر انقطاع ہے، جس کے اندر کسی قسم کا ضعف ہے، وہ کہتے اس کو تو بالکل آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے۔ لہٰذا دینی لحاظ سے کوئی شرعی سزا نہیں مگر واضح قرآنی نص میں موجود ہو، اور یہ سزائیں نافذ کی جائیں گی اس طریقے پر جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نفاذ کیا۔ پھر اس کا تو انہوں نے ایک حضور اکرم کے زمانے کا ایک خاتون کا ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ خاتون نے آ کر کہا کہ مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی، مجھے سزا دیجیے۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ پہلے حمل پتہ کرو، حمل ہے تو جب حمل ہے تو کہا کہ جب جنم ہو جائے تو پھر آؤ۔ جب وہ بچے کو لے کر آئے تو حضور نے کہا نہیں، اس کا دودھ چھڑا کیا، تو بار بار حضور نے اس کو، وہ آتی تھی حضور اس کو واپس کرتے نہیں، اس میں نہ کوئی گواہ تھا نہ کوئی اس پہ الزام، اس نے خود آ کے اپنے اس جرم کو اقرار کیا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک منہاج ہمیں نظر آتا ہے، یعنی ٹوہ میں لگ کے، پیچھے لگ کے، جاسوسیاں کر کے نہیں آپ نے یہ لوگوں کے جرائم یا ان کی جو گناہ اس کو نہیں آپ نے پکڑنا، اس نے خود آ کے اقرار کیا، اس میں بھی حضور کا طریقہ کار یہ تھا۔ تو انہوں نے ایک مثال دی کہ اس طرح سے اس کا نفاذ ہوگا جس طرح حضور نے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کسی سزا کو اسلامی سزا قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن میں واضح طور پر موجود ہو یا پھر حدیث متواتر میں اس کا ذکر موجود ہو۔ اگر کوئی ایسی سزا نافذ کی جائے جس کا ذکر قرآن اور سنت متواترہ میں واضح طور پر موجود نہ ہو تو یہ شریعت میں اضافہ ہے۔ اگر اللہ نے چاہا کہ ہم کسی جرم کی سزا دیں تو اس کا ذکر کر دیا ہے اس نے، یعنی اگر اس کی اللہ نے یہ چاہا ہے تو اس کا ذکر اس نے کر دیا ہے، اور جب کسی چیز کو حرام قرار دے دیا ہے اور آخرت کی سزا کا وعدہ کیا ہے تو یہ حکم ہمارے لیے نہیں کہ ہم کوئی سزا دیں، اس آدمی کو اختیار ہے کہ اس کو کرے یا نہ کرے، اس کا حساب روز قیامت اللہ کرے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تمام گناہوں کو بخش دے گا سوائے شرک کے،
قرآن اور سنت کو بطور دستور نافذ کرنے کے لیے یہ صحیح منہج ہے۔ تو یہ ان کی گفتگو کا وہ حصہ ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ موضوع بحث بن گیا، اور لوگوں نے کہہ دیا کہ کسی نے کہا یہ تو قرآنسٹ ہو گیا، کسی نے کہا منکر حدیث، کسی نے کہا یہ پرویزی ہو گئے ہیں، کسی نے کہا کہ بھائی یہ اقبالی ہو گئے، اور ہمارے کچھ حنفی اہل دوستوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ انہوں نے فقہ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کا جو منہج ہے وہ بالکل اس کے قریب چلے گئے۔ تو بہرحال ہر ایک اب اس کو اپنے اس حساب سے اس کو لے رہے ہیں، تو میں نے اس کا ترجمہ کر دیا، اب آپ خود دیکھ لیجیے اس میں انہوں نے کیا بات کہی۔ اس کا اینکر ایک اور سوال کرتے، اب وہ ذرا سنیں آگے کہ آپ کا جو مقطع فکر ہے اس کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا، یہ ذرا سماعت فرمائے۔ أنتم سمو الأمير ملزمون بمدرسة معينة، يعني مثل مدرسة الشيخ محمد عبد الوهاب هي التي ستفسر هذا القرآن وهذه الأحاديث؟ طول العمر احنا متى ما زلنا نفسنا بمدرسة معينة أو بعالم معين معناته ألهنا البشر. الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع الله سبحانه وتعالى بينه وبين الناس حجاب، أنزل قرآنه والرسول صلى الله عليه وسلم طبقه على الأرض، والاجتهاد مفتوح للأبد. والشيخ محمد الوهاب لو خرج من قبره ووجدنا نلتزم بنصوصه ونغلق عقولنا للاجتهاد ونؤلهه أو نضخمه لأول من عارض هذا الشيء. فلا يوجد مدرسة ثابتة ولا يوجد شخص ثابت. القرآن الاجتهاد مستمر فيه، والسنة صلى الله عليه وسلم الاجتهاد مستمر فيها، وكل فتاوى حسب كل زمان ومكان وحسب كل فهم. يعني مثلا لما قبل 100 عام يفتي أحد المشايخ الأجلاء بفتوى معينة وهو لا يعرف مثلا الكرة الأرضية أنها مدورة أو لا، وهو لا يعرف قارات العالم، وهو لا يعرف التقنية وإلى آخره، ففتواه بناء على معطيات والمعلومات اللي عنده وفهمه للقرآن والسنة. لكن هذه تتغير في وضعنا الحالي، ففي الأخير مرجعنا هو القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرت لك. واضح. اس میں اینکر نے سوال کیا ہے کہ کیا آپ لوگ ایک ہی مقطع فکر سے وابستہ ہیں، اور وہ ہے محمد بن عبد الوہاب کا مقطع فکر، اور اسی مقطع فکر کے ذریعے قرآن و سنت کی تشریح کرتے ہیں؟ یعنی آپ ایک ہی مقطع فکر محمد بن عبد الوہاب کی اس کے قائل ہیں، اور قرآن و سنت کی تشریح بھی آپ اسی مقطع فکر کے ذریعے کرنے کے قائل ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں انہوں نے جو آپ نے بات سنی، اگر ہم کسی خاص شخص یا مقطع فکر کو یہ حق دیں تو کیا یہ اس کو خدا بنانے کے مترادف نہیں ہے؟ اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ڈالا۔ اب یہ خالص وہابیت والی بات ہے، سلفیزم جس کو آپ کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، رسول اللہ نے اسے زمین پر نافذ کیا، اور اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ اگر شیخ محمد بن عبد الوہاب اپنی قبر سے نکل آئے اور وہ دیکھے کہ ہم نے ان کی تشریح کو پکڑا ہوا ہے اور ہم نے اپنی عقلوں کو بند کر رکھا ہے، اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا ہے، اور ان کو خدائی درجہ یا اور کوئی بہت بڑا مقدس مقام دے رکھا ہے، تو وہ پہلا شخص ہوگا جو اس پہ اعتراض کرے گا۔ یعنی شیخ محمد عبد الوہاب صاحب وہ پہلے شخص ہوں گے جو اس بات پہ اعتراض کریں گے۔ لہٰذا یہاں نہ کوئی شخص ایسا ہے نہ مقطع فکر جس کو اس طرح حتمی یا مطلق درجہ حاصل ہو۔ قرآن موجود ہے اور اجتہاد جاری ہے، اور رسول کی سنت موجود ہے جس میں اجتہاد جاری ہے۔ پھر اس کا انہوں نے یہ بتایا کہ جو فتویٰ ہوتے ہیں کسی عالم کا یا مجتہد کا، فتاوے کا تعلق زمان اور مکان سے ہے، اس کو ابدیت حاصل نہیں۔ یہ مفتی یا مجتہد کا فہم ہے جو اس نے اپنے دور کے حوالے سے دین قرآن اور سنت سے جو فہم حاصل کیا۔ تو یہ ہے ان کی اس انٹرویو کا وہ حصہ جس کے اندر انہوں نے سعودی عرب میں جو شرعی احکامات کے نفاذ اور شریعت کی تفہیم اور اس کو لینے کے جو سورسز اور یہ چیزیں بتائی ہے۔ تو یہ میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ آپ کو بتا دوں، اور شروع میں نے صرف ایک یاد دہانی کے لیے کہ علامہ اقبال نے محمد بن عبد الوہاب ان کی تحریک سے متعلق کیا کہا تھا، تو ان کا ایک اقتباس میں نے آپ کو پیش کر دیا، جس سے گفتگو تھوڑی سی طویل ہو گئی۔ بہرحال اس پورے گفتگو میں جو زیادہ اہم بات تھی وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم قرآن یا سنت متواترہ، تو باقی جو حدیث کی قسمیں ہیں ان کی اہمیت انہوں نے بالکل گھٹا دی، یہاں تک کہ خبر احاد اگرچہ وہ صحیح بھی ہو تو اس میں بھی وہ شرط یہ رکھ رہے کہ دوسرے قرائن اس کی تائید کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کا اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہو تو ہم اس کو قانون کا ذریعہ بنائیں گے، اور شرعی سزاؤں کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اس کا واضح اور صاف ستھرا حکم قرآن میں ہو یا سنت متواترہ میں ہو۔ تو یہ ہے محمد بن سلمان صاحب کے انٹرویو کا وہ حصہ جس کا چرچہ ہے، اس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور بیچ میں تھوڑی بہت میں نے وضاحت کی ہے، اور آخر میں نے اس پہ تھوڑا سا اپنا مختصراً تبصرہ کیا ہے۔ امید ہے آپ کو میرا یہ
ترجمہ اور یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اب ہم دوبارہ اپنے ان جو وحدت ادیان سے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے اس کے جو مزید جو اس کی کے حصے ہے وہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ امید ہے آپ اس سلسلے کو بھی پسند فرما رہے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔